بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عورت کے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ حیض کے بعد غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جنابت کے بعد غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ عورت کے غسل کرنے میں کچھ چیز ایسی ہے جس کو نہ کرنے سے عورت کا غسل نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے ناظرین، آپ ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ بہنوں، آج ہم بات کریں گے عورتوں کے لیے غسل کا مکمل طریقہ۔ نیت۔ سب سے پہلے دل میں نیت کرے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہی ہوں۔ زبان سے نیت کہنا ضروری نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے۔ غسل شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ غسل کا مسنون طریقہ سنت کے مطابق: نمبر 1، ہاتھ دھونا 3 مرتبہ دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھوئے۔ نمبر 2، نجاست دھونا۔ اگر جسم پر کسی قسم کی ناپاکی نجاست ہو جیسے ایس یا نفاس کے اثار تو اسے اچھی طرح دھو لے۔ نمبر 3، استنجا کرنا اگر ضرورت ہو۔ اگر پیشاب یا پاخانے کی حاجت ہو تو پہلے استنجا کریں۔ نمبر 4، وضو کرنا۔ نماز والا مکمل وضو کرے، صرف پاؤں آخر میں دھونے کے لیے چھوڑ دے اگر غسل کے دوران پاؤں دھونے کا ارادہ ہے۔ نمبر 5، سر دھونا۔ سر پر 3 بار پانی ڈالے اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے۔ اگر بال بندھے ہوئے ہو تو جڑوں تک پانی پہنچانا کافی ہے، کھولنا ضروری نہیں، خاص طور پر اگر بال بہت زیادہ ہو۔ نمبر 6، پورے جسم پر پانی بہانا۔ پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف پھر پورے جسم پر پانی بہائے۔ نمبر 7، پاؤں دھونا اگر پہلے نہیں دھوئے، آخر میں پاؤں دھو لے اگر وضو میں نہیں دھوئے تھے۔ اہم ہدایت: پورے جسم پر پانی پہنچانا ضروری ہے، کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ زیور یا بالوں کی چیزیں جیسے کلپ، ربڑ وغیرہ نکال لے تاکہ پانی آسانی سے پہنچ سکے۔ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا فرض ہے، خصوصاً جنابت یا حیض کے بعد۔ غسل فرض کب ہوتا ہے؟ نمبر 1، جنابت یعنی احتلام یا ہم بستری کے بعد۔ نمبر 2، حیض ماہواری کے ختم ہونے پر۔ نمبر 3، نفاس بچے کی پیدائش کے بعد خون بند ہونے پر۔ نمبر 4، اسلام قبول کرنے کے بعد اختیاری مگر مستحب۔